ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد كم من قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. محترم بزرگان دین، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی مدح و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. اس اللہ کا ہم پر بے انتہا شکر اور فضل ہے. اس کا جتنا بھی شکریہ ہم بجا لائیں بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر انگنت ہے. ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اسلام کی دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اسلام کے اوپر ہمیں کیسے چلنا چاہیے رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نبی کو مبعوث کیا. ہم دعا پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی کوششیں، محنتیں اور اللہ رب العالمین کی توفیق اور فضل سے اللہ تعالیٰ دین کو ہم تک پہنچایا. اور اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو آج کی مبارک گھڑیوں میں ہم سب کو جمع کیا ہے. اللہ سے میں دعا کروں گا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جیسے یہاں جمع ہونے کی توفیق دی ہے جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے دینی بھائیوں، ابھی جو دن ہمارے گزر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ماحول میں تو طرح طرح کے عجیب عجیب فتنے ہمارے کو نظر آتے ہیں. ایسے فتنے جن میں انسان مبتلا ہو کر بھی اسے کچھ احساس نہیں ہو رہا. ایسے فتنے جن میں انسان مبتلا ہونے کے باوجود اس کا ایمان گھٹنے کا اسے کوئی ڈر نہیں ہے، ایمان کمزور ہو جانے کا اسے کوئی احساس نہیں ہے. جیسے چونٹی جیسا ریگتی ہے بدن پہ، کوئی احساس نہیں ہوتا، چونٹی سمجھ کے اسے چھوڑ دیتا ہے. ویسے ہی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو پیشن گوئی کیے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس زمانے میں لوگ کبیرہ گناہ کریں گے، بڑے بڑے گناہ کریں گے، مگر ایسے محسوس کریں گے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہو. ناک پہ مکھی بیٹھی تو کیا سب بلے کو مار لیتا کیا؟ ہاتھ سے ایسے ہلا دیتا. ایسے ہی ہوگا، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کو کرتے ہوئے بھی انسان مکھی کو جیسے ہلانا جیسا، اٹھانا جیسا سمجھتا ہے، ویسے ہی آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. تو میرے بھائیوں، جس میں پڑھنے کی وجہ، بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے بھی انسان کو احساس نہیں ہونے کی وجہ، اس کا ریزن آج میں سننے جا رہے ہیں انشاءاللہ. وہ ہے مادیت کا فتنہ، جدیدیت کا فتنہ. جدیدیت بولے تو آج کل لوگ بولتے ہیں ہم جبہ زبردست اچھے کپڑے پہنے یا اچھی ٹوپی خاصی لگائے، عورتوں کے سلسلے میں برقع پہنی عورت تو ان کو بولتے ابھی یہ جدید زمانے میں، ماڈرن کے زمانے میں ابھی تم کیا کر رہے ہو. یہ جو سوال ہے ماڈرنزم کا سوال ہے، یہی سب سے بڑا فتنہ ہے. آج جب جنوری 1 قریب میں ہے، 25 کل گیا، آپ دیکھیں دسمبر 25 کے کیسے کیسے گناہ. امام ابن قیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ اگر انسان بڑے بڑے گناہ کرے
یعنی شرک کرے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرے، بدکاری کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، ان تمام گناہوں سے بڑھ کے اگر کوئی گناہ ہے تو 25 دسمبر کو جو مبارکبادی دیتے نا، وہ ایک مبارکبادی کافی ہے، وہ ایک مبارکبادی کافی ہے۔ ان تمام گناہوں سے بڑھ کر انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت زیادہ گستاخی کرتے، اللہ کی اولاد ٹھہراتے، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ ہوتے۔ آپ دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ آبادی عیسائیوں کی ہے، اور وہ عید مناتے ہیں، گویا ان کا ماننا یہ ہے کہ اللہ کی اولاد 3 خداؤں میں ایک ہے۔ کتنا بڑا الزام اللہ کے اوپر لگا رہے، دنیا کے اوپر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ مسلمان کبھی بھی یہ خطرہ، یہ ڈر نہ رکھ لے کہ اللہ کو کچھ نقصان ہوگا، نعوذ باللہ، ایسی بات ہرگز نہیں۔ ہم اللہ کے ڈیفنس میں اترے، اللہ کو نقصان ہوتا بولنے کی بات نہیں ہے۔ جیسے ریلی نکالتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے خلاف، نبی کے اوپر آنچ آئی، دھپا لگا، الزام لگائے کوئی، ہم ریلی نکالتے ہیں، ایسا ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ پھر بھی یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں بار بار اللہ بتاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص خود پوری سورت اسی ناحیے سے اتری۔ کافرین جب پوچھتے اے اللہ کے نبی اللہ کا نسب بتاؤ، اللہ کا نسب بتاؤ، جیسا ہمارا نسب ہے عبداللہ بن عبد الرحمن بن نام بولتے نا، ویسا اللہ کا نسب نعوذ باللہ اللہ کے قل هو اللہ احد نازل کیا۔ ایسا بہت بڑا ظلم 25 دسمبر کو دیکھنے کو ملتا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا یہ نقطہ اور نظریہ ہونا، اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم کو ہمیں روکنے کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھوں پہ ہے۔ اس ناحیے سے ہمیں دیکھنا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کے ان لوگوں کے کہاوتوں میں پڑھ کے، ان لوگوں کے ماڈرنزم کو دیکھ کے، ان لوگوں کے نتنے فتنوں کو دیکھ کے، ان کے رنگ برنگ کے گھروں محلوں اور پارٹیوں میں شرکت کر کے ہم خوش نہیں ہونا ہے۔ بہت بڑا کام ہمارے سامنے باقی ہے، یہ ہمیں ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ بہت زیادہ ذمہ داری اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر رکھا ہے، یہ ذمہ داری کے تحت ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا، یہ ایک پہلی بات تھی۔ اور ماڈرنزم کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی باتیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ ہم دیکھیں مال کے سلسلے میں، مال کدھر بھی دیکھو، فون اٹھاؤ آپ کو نئے نئے ایپس کے بارے میں ایڈ آئیں گے، لون، یہ لون، وہ لون لے لو، گاڑی میں جانا ہے رنگ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو، وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرو، کتنے سہولتیں آپ کو سامنے آ رہی۔ انسان لے تو کتنا لے، کیا کروں آپ، مال لوں کمائی کرو، مال لوں کمائی کرو، مال لوں کمائی کرو۔ یعنی انسان کو ذہن یہی بنایا جا رہا ہے کہ مال کماؤ، مال کماؤ، مال کماؤ۔ اس کا خرچ کرنے کا جو استعمال ہے، صحیح استعمال اور مال کمانے کے سلسلے میں اسلام کا جو نقطہ نظر ہے، جو پاکیزہ تعلیم ہے اسلام کے اندر، کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، کوئی بھی بڑا بتا نہیں سکتا جیسا اسلام بتا رہا ہے۔ مال کمانے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، عورت کے اوپر نہیں ہے۔ مال باہر جا کے کمائی کرنا، گھر سنبھالنا مرد کے اوپر ذمہ ہے۔ آج کا ماڈرنزم یہ بول رہا ہے کہ مرد بھی کمائے عورت بھی کمائے، دونوں برابر ہے۔ فریڈم یہ بول رہا ہے، فریڈم بکواس یہ کر رہا ہے۔ اسلام فریڈم نہیں بولتے، نہیں، اسلام کے اندر بھی آزادی، کھلی آزادی ہے۔ اسلام کا معنی ہی یہ کہ انسان کو انسان کا حق دلوانا۔ فریڈم کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کو اس کا حق مل جائے۔ ارے دونوں ایک ہی ہے نا۔ اسلام نے آ کر بتلایا انسان کو مقام انسانی، انسان کا کیا مقام ہونی چاہیے وہ اسلام بتا رہا ہے۔ فریڈم کا معنی بھی وہی ہے۔ اب انسان کو جو ہے فریڈم کے بہکاوے میں، ماڈرنزم کے بہکاوے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت بھی کمائے برابر مال کو مرد کے برابر، باہر نکلے وہ بھی، ایسا ویسا ہوا کیا، ہر گھر میں جھگڑا، میرا مال تیرا مال، میری جائیداد تیری جائیداد، پراپرٹیز کے سلسلے میں جھگڑے۔ کون سا گھر خالی ہے ایسے جھگڑوں سے؟ کون سا گھر اطمینان سے ہے ایسے جھگڑوں کو چھوڑ کے؟ جبکہ دیکھو اسلام کے اندر سبحان اللہ ایسی تعلیمات ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ سودی نظام کو، دیکھو سود بولتے ہی ایک بات یاد آ گئی، کتنے ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں جو لون کے اوپر ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مال کے پیچھے
اس کی زبان سے دوسرے مرتبہ ہی شکایت آ جائے گی، کیا یہ لگی ہے میرے اوپر ذمہ داری، یہ ضرور وہ شکوہ کرے گا۔ ہے وہ کام ویسا، اس کو سٹارٹنگ میں سمجھ میں نہیں آتا، شروع میں دکھتا نہیں، اسے دکھے گا کیا 5 لاکھ، اسے دکھے گا کیا مال، اسے دکھے گا کیا بڑا بنگلہ، اسے دکھے گا یہی دنیا فتنے کے اندر جو پھنساتی ہے نا، شیطان جو فتنوں کو پھنساتا ہے نا، شیطان وہ فتنے کی بربادی کو نہیں دکھاتا، اور دکھاتا بربادی کو۔ چور چوری کرو ملک کہیں کو بولتا ہے، وہی تو چال چلی جا رہی ہے ہمارے آس پاس، ہمارے چار جانب وہی ہو رہا ہے۔ اس کو فتنے میں کیسے پھنسانا، اس کے اوپر ٹوپی کیسے پھرانا، یہ ٹوپی نہیں، کیسے دھوکہ دے کے اس کا جیب خالی کرنا۔ دیکھو کوئی دکان، کوئی بزنس ایک تو بولو ایسا ہو کہ جس کے اندر حلال ہے، جس کے اندر بھلائی ہے، سوائے اسلام کے میرے بھائیوں، میں اور آپ جس سے دور ہو کے ہمیں کوئی احساس نہیں، ہمارا احساس مر گیا ہے۔ پوچھتے بھی ہیں ہم لوگ، سوال یہ بھی کرتے ہیں ہم لوگ، ہمارے لیے اب یہ مجبوری ہے تو میں کروں کیا؟ قناعت پسندی ہمارے اندر نام کی چیز نہیں رہی، میں کروں کیا؟ اب یہ ٹائم پہ مجھے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ کھلے طور پر بیاج لینے کے لیے باقاعدہ سوال ایسے کرتے ہیں کہ جواب فتوے میں جو ہے فتویٰ یہ آ جائے کہ ہاں لے لو، ایسا بھی سوال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر جو ذمہ داریاں، اسلام کے اندر جو نظام بنایا، قانون جو بتایا ہے کہ جتنا ہمارے اندر استطاعت ہے کماؤ، مالدار بننے سے اسلام کبھی بھی نہیں روکتا۔ سبحان اللہ، کئی ایسے مالدار صحابہ، کئی ایسے مالدار سلف صالحین جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق دیا، وہ آگے بڑھے اور الحمدللہ اطمینان سے کھاتے پیتے تھے۔ اور جو لوگ یہ ماڈرنزم میں پڑھ کے آج اللہ تعالیٰ کا ایک نقشہ کھینچتا ہے، والذین کفروا یتمتعون کما تأکل الانعام، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ کفر اختیار کرے، کافری اختیار کرے، اللہ کے دین کو، اللہ کی تعلیم کو چھوڑ دیے، وہ کمائی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں جیسے کھاتے جانور ہیں۔ کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم، اللہ فرما رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اسلام کی تعلیم کو ہمیں چھوڑ کے بزنس کر رہے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کر سکتے، وہ بھی کر سکتے۔ ماڈرنزم کا آج سب سے بڑا فتنہ جو سودی نظام، وڈی کا بیوپار، یہ جو جس کے اندر ہم حلال حرام کی تمیز کیے بنا کماتے جا رہے ہیں، دوسروں کو دھوکے میں ڈالتے جا رہے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ کرتے جا رہے ہیں، میرے بھائیوں جس کا داغ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، جس کا جس کی بولتے ہیں نا، مظلوم کی اس کو جو تکلیف ہم پہنچائے ہیں، وہ تکلیف بیکار نہیں جائے گی، رائے گا نہیں جائے گی، ہمارے پیچھے پڑی رہی ہے، ہمارے اوپر، ہمارے آل اولاد کے اوپر، ہمارے نسل کے اوپر، ہمارے گھروں کے اندر بھی گھس کے آ جاتی ہے، وہ اور برباد کر کے رکھتی ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو سب سے بڑا فتنہ آج کے ماڈرنزم کا، جدیدیت کا فتنہ۔ دوسرا فتنہ تعلیمی نظام۔ دیکھو آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے، میں آپ ہم میں ہر کوئی تعلیم سے جڑ کے، ہمیں بھی جڑ کے ہیں، کیسا بھی سیکھنا ہے بھائی، یہ سیکھنا وہ سیکھنا، ہر کوئی کسی نہ کسی سیکھ کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور بچوں کو بھی ہمیں تعلیم میں لگائے ہوئے ہیں۔ ہر میدان میں آج کا ماڈرنزم یہ بول رہا ہے، ماڈرن زمانہ یہ آواز لگا رہا ہے کہ بھائی کماؤ، اس کو بولتے نا، مطلب اپنے آپ کو اتنا زیادہ بناؤ، تعلیم میں اس قدر آگے بڑھاؤ کہ تمہاری تنخواہ تمہارے گھٹنوں میں آ کے کھڑ جائے، یا تمہاری تنخواہ اتنی بڑی ہو کہ تمہاری تعلیم بھی اتنی بڑی ہو۔ معیار یعنی سیکھنا، وجہ کیا ہے؟ پڑھائی اور تعلیم کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد صرف یہ بن کے رہ گیا کہ ہم اچھے اسکول میں بھیجیں، اس لیے کہ اچھی تنخواہ ہمارے بچے کو ملے، اچھے اسکول میں ہم پڑھا رہے تو ہمارا بچہ جو ہے اچھا پڑھائی کرے، بڑے سے بڑے کمپنیوں میں جاب کرے، نوکری کرے۔ ہاں نماز نہیں، نماز نہیں، اس کے بارے میں فکر نہیں ہے۔ آخرت ہمیشگی کی زندگی برباد ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، بچہ پڑھے پڑھے پڑھے، صرف پڑھے، نماز کی کوئی فکر نہیں، جبکہ اللہ رب العالمین بار بار تنبیہ کرتے ہیں
اس کا حساب اور کتاب کا زمانہ، کتاب کا دن بہت قریب آ چکا ہے، حساب کی گھڑی بہت قریب آ گئی ہے، مگر وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ آج ہمارا سیکھنے کا، علم حاصل کرنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی علم حاصل کرتا ہے آدمی، گرچہ کہ قرآن اور حدیث کا بھی علم حاصل کرے اور وہ صرف دنیا کمانے کے لیے ہو، تو اس کو اللہ جنت کی خوشبو بھی نہیں دیتا۔ جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملنے والی جو آدمی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے عزت کمانے کے لیے۔ جہنم میں 3 لوگ جاتے ہیں نا، سب سے پہلے ہم لوگ سنے جہنم میں سب سے پہلے 3 آدمیوں کو اللہ داخل کرتا ہے، ان میں سے ایک عالم ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا ایندھن کی طرح، یعنی جہنم ان 3 آدمیوں کے ذریعے سے سلگائی جائے گی۔ ان میں سے ایک آدمی اچھا قرآن پڑھنے والا اور اچھا سمجھانے والا، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ بولے گے تجھے میں علم دیا، کیا کیا؟ وہ بولے گا اے اللہ میں نے علم کو عام کیا، بانٹا میں نے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، پوری جھوٹی بات بول رہا ہے، ناراض جھوٹا ہے تو۔ کیا وہاں وجہ ہوگی جہنم میں جانے کی؟ اللہ کہیں گے تیرے سیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے بہت اچھا عالم بولے، لوگ تیری تعریفیں کو تعریفیں کرے، وہ ہو گیا دنیا میں، وہ تجھے مل گیا، اب تجھے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، جہنم میں ٹھکانہ اس کا بنایا جائے گا۔ ایک عالم، ایک بہادر، ایک اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا، سخی، تینوں کو سب سے پہلے جہنم سلگائی جائے گی، تینوں کے ذریعے۔ تینوں کا مقصد ایک ہی ہوگا کہ دنیا کمانا۔ میرے بھائیوں، تعلیم کا معیار میرے اور آپ کا یہ ہونا، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ہم پڑھ رہے ہیں اقرأ، پڑھو، پڑھنا ہے، پڑھ رہے ہیں ہمیں، باسم ربک کو نہ بھولو، اللہ کے نام ہمیں پڑھنا ضروری ہے۔ مطلب اللہ کے نام کو، اللہ رب العالمین کی تعریف کو ہمارا معیار بنانا چاہیے، اللہ کو خوش کرنا۔ ہم علم جو بھی حاصل کر رہے ہیں، سائنس کی جو ہماری دنیا آج بہت ترقیوں میں ہے، اس میں ہمیں پڑھ رہے ہیں، مگر مقصد یہ ہے کہ ہمارا یہ قدرتی نظام کو ہم سمجھے، اللہ کی قدرتوں کو پہچانے، اللہ کا تعارف ہم حاصل کریں، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ مگر افسوس اسی تعلیم میں پڑھ کے لوگ، سائنس میں ترقی کرتے ہوئے بھی لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ کیسے ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے، یہ کائنات ایسے ہی چل رہی، ایسی بہکی باتوں میں مبتلا ہو جائے۔ بڑے بڑے ڈیبیٹ بھی چل رہے ہیں اس کے اوپر، ہمارے مسلمان خود اس میں جمع ہو جا رہے، غیروں کو یہ نظر آ رہا، دیکھو واہ دونوں بھی نام مسلمان کا رکھے، دونوں بھی سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کا ہمارا معیار اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ یہ ہرگز نہیں کہ اللہ رب العالمین کو علم حاصل کرتے کرتے ہم اللہ کو بھول گئے، چھوڑ دیے، معصیتوں میں مبتلا ہو گئے۔ آج دیکھو ترقی یافتہ زمانے میں نوجوان جو بڑا متحرک نظر آتا ہے، مگر وہی نوجوان بہت دور بھی ہے دین سے۔ ہم اپنے بچوں کو بڑے علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں دور مقامات میں، مگر وہ جتنا بڑا ہو رہا ہے، جتنا علم حاصل کر رہا ہے، اتنا ہی دین میں چھوٹا بچہ بنتا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ کہ اس کو دین میں بھی ڈیولپمنٹ ہونا اور دنیا کی تعلیم میں بھی ڈیولپمنٹ ہونا، دونوں کو برابر لے کے چلنا۔ مگر ہوا یہاں یہ کہ دنیا تو سبحان اللہ، مگر دین چھوٹا سا 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ ہے، جبکہ 7 سال ہو گئے تو نماز مکمل اسے سکھانی چاہیے۔ 10 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں نہ پڑھنے پر اسے مارو۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو نافرمانیاں جو زیادہ ہمارے کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جو کبھی علم حاصل کر لیتے تو اللہ رب العالمین کے اوپر ان کا اتنا پختہ ایمان ہو جاتا۔ ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے، اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ بہت زیادہ عیاش تھے، فحاشی کو بہت زیادہ اپنانے والے تھے۔ ویسے صحابی سبحان اللہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، فحاشیہ عورت پکارتے ہیں، اے ابو مرصد کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولتے ہیں میں اب اسلام قبول کر لیا ہوں، میں تیرے پاس ہرگز نہیں آ سکتا، میرے اور تیرے بیچ میں ایک دیوار حائل ہو گئی ہے، ایک دیوار بن گئی ہے، وہ اسلام کی دیوار ہے، اب میں نہیں آنے والا، راستہ کھلا ہے جانے کے لیے۔ مگر ایمانی نقطہ نظر، ایمانی نگاہ ان کی دیکھو کتنی بڑی مضبوط ہے۔ تو وہ مجھے اور آپ کو پیدا کرنا میرے بھائی، آج میں اور آپ دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زمانہ ایسا آئے گا کہ پیروں میں چپل جن کے نہیں رہیں گے، پیروں میں چپل نہیں رہیں گے، ایسے لوگ چپراسی، چپل سینے والے، بکریاں چرانے
ایمان کی نگاہ کیا بولتی ہے وہ ہم یاد رکھنا. لوگ مثالیں دیتے ہیں, ارے ہمارے گھر کے سامنے تھے وہ, ہمارے پڑوس میں تھے وہ, کتنے بڑے مالدار ہو گئے. مالدار ہوئے ہیں شراب خانہ رکھ کے, مالدار ہوئے ہیں زنا کا اڈا رکھ کے, وہ نہیں نظر آ رہا ہمارے کو نظر آ رہا ہے صرف مال. مالدار بن گئے ہیں یہ کافی نہیں, مال کیسے وہ کمائے ہیں. حلال اور حرام اللہ 5 سوالات جو قیامت کے دن کریں گے. ایک سوال یہ کہ کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, یہ جواب دیے بغیر مجھے اور آپ کو آگے نہیں بڑھنا ہے. میرے بھائیوں بہت ضروری ہے, دنیا کا نظرانہ ہمیں نہیں چاہیے, ایمان کا نظریہ ہمیں چاہیے. ایمان کا نظریہ کیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آتے, سامنے آ جاؤ, پیچھے آنے والوں کو ذرا آسانی ہوتی, آ سکتے پورے سامنے آ جاؤ. ایمان کی نگاہ دیکھو کیسی ہے. جب امام خطیب بول رہے تو آ سکتے, جمعہ کے خطبے میں آپس میں بات نہیں کرنا اور ہٹنا نہیں ادھر ادھر, الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, مگر جب پیچھے آنے والوں کے لیے تکلیف ہو رہی تو خطیب اگر بولے تو آپ اس کے اوپر عمل کریں. تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث, جب ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, آ کر دیکھتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پر سوئے ہوئے, گال کے اوپر نشان پڑے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی کیا حالت بن گئی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مالی و مال الدنیا, میرا اور اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے, میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے. ما انا فی الدنیا الا, میں دنیا کے اندر ایسا ہوں, الا کراکب استظل تحت شجرہ, جیسے ایک جھاڑ کے نیچے آرام کرنے والا, استراحت کرنے والا, سایہ لینے والا سایہ لیا, ثم راح وترکہ, پھر وہ نکل گیا, راہ لے لیا اور وہ درخت کو سائے کو چھوڑ دیا. سائے کی جیسی ہے دنیا. قرآن میں کئی مثالیں ہیں دنیا کی مثالیں, دنیا کی زندگی کی مثالیں. یہ ایک بارش کے پانی کی جیسی ہے, یہ ایک پودے کی جیسی ہے, یہ کھیتی باڑی کی جیسی ہے, جیسے کھیتی پک گئی تو کسان پوری کھیت کو کاٹ لیتا ہے. یہ ایک سائے کی جیسی ہے, جیسا سایہ ہمیں حاصل کر لیے, پھر دھوپ, سورج ڈوب گیا, دھوپ چلے گئی, سایہ بھی ختم ہو گیا. ایسی مثالیں بے شمار ہیں. میں اور آپ امیدیں لگا کے بیٹھے, میں اور آپ محنت کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, دن سے شام تک, رات تک, بستر پہ جانے تک ہمارا دھن ایک ہی لگا ہے, مال مال مال. ذرا اس مال کے پیچھے یا بیچ میں آگے پیچھے اللہ کو لگا لے میرے بھائیوں. ایمان یہ تعلیم دیتا ہے, اسلام کی فکر یہ ہے ہماری, یعنی ہمارا جو نقطہ نظر ہے, ہم اگر دیکھیں تو پورے جڑ, تمام فطروں کی جڑ, تمام گناہوں کی جڑ موت کو یاد کرنا, آخرت کی فکر رکھنا, اللہ رب العالمین کو خوش کرنا, یہ ایسی لکیر ہے, زندگی کی لکیر ہے. یہ ہمارے کو حلال حرام کی تمیز بتا کے رکھے گی, سکھا کے رکھے گی, ہمیں ہوشیار کر کے رکھے گی میرے بھائیوں. یہ ہمیں یاد رکھنے کی سخت ضرورت ہے. یہ آج میں اور آپ بھول گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ایک آدمی آ کے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی مجھے دین سکھائیے, تھوڑا سکھائیے, ذرا سکھائیے تاکہ میں اس کے اوپر عمل کر لوں اور کامیاب ہو جاؤں. پوری زندگی یاد رکھو, پوری زندگی میں کامیاب ہونا, مجھے تھوڑا علم سکھائیے. اللہ کے نبی ایک ہی بات سکھاتے ہیں اس کو, یہ بات یاد رکھ لو, اذا قمت فی صلاتک, جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ, فصلی صلاتک مودع. بڑی بہترین بات اللہ کے نبی فرما رہے, نماز تم پڑھو تو سمجھو کہ یہ میری آخری نماز ہے, اس کے بعد میری دوسری نماز نہیں ہے. یعنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو. یہ موت جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم لذات الموت, موت یہ دنیا کی ہمارے نفس کی لذتوں کو ختم کر کے رکھے. میں اور آپ کمانے میں لگے نا, ہمیں موت بھلائی جا رہی, شیطان بھلا کے رکھا ہے مجھے اور آپ کو. اسی لیے میں اور آپ کمائی کمائی, مال مال مال, یہ مال ما اغنى عنه ماله وما كسب, کیا فائدہ دیا مال, ابو لہب کو کیا فائدہ دیا مال, اس کا نسب حسب, اس کی شان, خاندان میں بڑا وہ اتراتا تھا, رکھ منڈی کرتا تھا, کیا کام آیا میرے بھائیوں, کچھ بھی کام آنے والا نہیں. اسی لیے میں اور آپ جس شوق میں جینا ہے وہ مال کا شوق نہیں ہے, مال کا شوق تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق رکھو, جنت کو کمانے کا شوق رکھو ساتھ میں. یہ نہیں کہ مال کماؤ کماؤ کماؤ, بس یہی آج ہی ہو رہا نا ہمارے سامنے.
کیا بھائی یہاں کمانا ہے، ارے یہ کام کرو کمائی ملے گی، وہ کام کرو کمائی ملے گی، سکون سے کب بیٹھیں گے؟ یہ کمائی کرتے ہوئے اسلام روکتا نہیں ہے، یہ کمائی کرتے ہوئے رب ذوالجلال کو بھی یاد رکھو، بسم اللہ بول کے فجر کی نماز پڑھو، نکلو، آپ کا لمحہ لمحہ عبادت میں گزرے گا۔ ظہر کو یاد رکھو اللہ کو، جھوٹ نہ کو بولو بازاروں میں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کاروبار کرو، بزنس کرو، یہ بزنس تمہارے لیے مبارک بنے گا۔ ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں آ رہا نا، وہ آنے والا انسان نے بکرا دکھ رہا ہے، ہمارا سیٹ کر دیا گیا ہے نا دماغوں کو، ہمارا دماغ ہی ایسا بنا دیا گیا ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں کمائی کے بارے میں، یہ ٹرک وہ کام یہ کام، یہ ماڈرنزم کا بڑا فتنہ ہے میرے بھائی، یہ آج کے جدیدیت کا سب سے بڑا ابھرتا ہوا فتنہ ہے۔ اس فتنے میں ہمیں ہر کوئی پڑ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس میں مبتلا ہے، بڑے کیا چھوٹے کیا ہر کوئی اس میں مبتلا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس فتنے سے ہمیں آگاہ ہونا ہے، تو ہماری اپنی موت کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ لکھ دیا نا ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کیسا ہوگا، کب مرے گا، 4 باتیں لکھی گئی نا۔ جو چیز لکھی نہیں گئی ہے اس کی فکر کہاں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھو یہ بات یاد رکھو، جو باتیں لکھی جا چکی ہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ فرما رہے زمین کے اندر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے اندر جان ہے، اس کی روزی روٹی کا بندوبست اللہ لے لیا ہے، ذمہ دار۔ سمجھ رہے بات کیا میرے بھائی؟ الحمدللہ بولو، سمجھے بات؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ روزی روٹی کا بندوبست لے لیا ہے نا۔ جو ذمہ داری اللہ نہیں لیا ہے وہ کیا؟ تمہیں جنت میں جاتے جہنم میں جاتے، اللہ ذمہ داری نہیں لیا۔ بنانا کون؟ میں اور آپ، اس کی فکر ہمارے پاس زیرو ہے۔ جس کا اللہ ذمہ داری لے لیا ہے اس کی اہلیت 100 ہے۔ ارے عجیب ہے ماجرا ہمارا، الٹی گنگا بہ رہی، پانی جدھر جانا چاہیے تھا الٹا جا رہا ہمارا پانی، عجیب ماحول ہے میرے بھائی۔ ارے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ صاف رستہ ہے، پھر بھی نہیں میں دیکھتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ ارے بھائی اللہ لکھ دیا ہے نا، اس کی بڑی واضح مثال ہمیں اسپتال میں دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر بول رہا ہے بھائی 1 گھنٹے کا مہمان ہے، قریب ہے، اس کا سکرات کا عالم چل رہا ہے، پھر بھی سیرین کی باٹل لگی رہتی وہاں پہ، گلوکوز کا باٹل چلتے رہتا، ہر قطرہ جو اس کے باڈی میں جانا تھا جانے کے بعد ہی اس کی موت آتی۔ موت جب تک نہیں آتی جب تک کہ روزی روٹی اس کے بدن میں جتنی پہنچنی تھی پہنچنے کے بعد ہی آتی۔ اس رزق کے بارے میں، اس روزی روٹی کے بارے میں ہم اتنی کوشش کر رہے ہیں، اتنا دماغ لڑا رہے ہیں، ہر کوئی یہ بول رہا ہے ویڈیو کاڑو، فون کاڑو، اس میں رہے گا چالاک بننا چاہتے ہیں، کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں، یہ کرو وہ کرو۔ ارے دیندار بننا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، کب سنیں گے؟ کب ہمارے دلوں میں وہ فکر پیدا ہوگی؟ جنگ احد کا منظر ہے، اللہ کے نبی بول رہے ہیں اے لوگوں اٹھو، قوموا الی جنہ، اے لوگوں چلو اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی لمبائی آسمان کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی بیٹھے اللہ کے نبی، کیا یہ بات سچ ہے؟ اللہ کے نبی بول رہے ہیں ہاں میں سچ بول رہا ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں واہ واہ، اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں یہ کیا بات ہے، تم کیا بول رہے ہو؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں نہیں اللہ کے نبی میں اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، ابھی کے ابھی میں اٹھ رہا ہوں اس جنت کو کمانے کے لیے۔ وہ کھجور نکالتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، بولتے ہیں یہ کھاتے بیٹھ جاؤں، یہ کھانے کا جو وقت ہے یہ وقت بھی میرے کو دیر کر دے گی جنت میں جانے کے لیے۔ وہ سائے میں رکھ دیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، منظر میں میدان میں نکل جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے پیچھے میں اور آپ ایسے پڑے ہیں، کھانے کے پیچھے وہ ایسے تھے، سبحان اللہ، اسی لیے وہ جنتی کہلائے۔ اللہ کے نبی بول رہے ہیں اللہ اے وہ صحابی کو بولتے ہیں صحابی تم جنتی ہو، پھر بھی وہ نکلتے ہیں کھجور کو رکھ کے، وہ جنت کو میں کیوں مس کروں، اس میں داخل ہونے کے لیے میں دیر کیوں کروں، یہ کھجور کھاتے بیٹھ جاؤں تو دیری ہوگی۔ میں یہاں بول رہا ہوں اے بھائی دعوت میں نہیں رہا تو کھانا نہیں ملتا، نماز کا وقت نہیں یہاں کھڑ رہا ہوں میں، اماں میں یہاں سے نکل آیا تو جاتی میری جگہ۔ اللہ اکبر۔ وہ نماز جس کے بارے میں صحابہ کا کیا رجحان تھا، کیا دماغ تھا، اللہ اکبر، وہ بولتے تھے کہ اللہ سے ہمیں بات کرنا ہے تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کو میں کچھ سنانا ہے تو مجھے نماز پڑھنا چاہیے۔ کیا ایمان دیکھو ان کا۔ اور ایک صحیح بات ہمارا دیکھو نظریہ،
ہمارا دیکھنے کا جو انداز ہے وہ بڑا دھوکے باز ہے میرے بھائی، بڑا دھوکے باز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ایک واقعہ آتا ہے، بنی اسرائیل کی ایک خاتون بچے کو دودھ پلا رہے، بڑا مالدار گیا ادھر سے، بہت زبردست مالدار، گھوڑے پہ جا رہا ہے بڑی شان سے، عورت بولتی ہے اللہ میرے بچے کو اس کے جیسا بنا۔ کون سی ماں ہے جو اپنے بچے کا بھلا نہیں چاہتی؟ بول رہے اللہ میرے بچے کو اس مالدار جیسا بنا۔ بچہ دودھ پیتا ہوا چھوڑ کے بول رہا ہے اللہم لا تجعلنی مثلہ، اس کے جیسا مجھے مت بنا اللہ۔ دودھ پیتا بچہ، چھوٹے بچے جو بات کرے نا گود میں، عیسیٰ علیہ السلام نے بات کرے نا، بات کرے سب کو بھی یاد ہے، انسان ہی منو اللہ کے نبی ہیں، یہ دنیا والوں کو بتانا ہے ہمیں۔ تو وہ بچہ بھی بات کر رہا ہے، کیا بول کے بات کر رہا ہے اللہ اس کے جیسا مت بنا۔ ماں کی نظر دنیا کی تھی، بیٹا فوراً قدرتی انداز میں جواب دیا، بول پڑا اللہ اس کے جیسا مجھے نہیں بننا۔ ایک اور غریب پھٹی چل جا رہا ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا، ماں بول رہے اللہ اس کے جیسا مت بنا میرے بچے کو۔ بچہ دودھ پیتا ہوا نکل کے اپنے منہ سے نکال کے بول رہا ہے اللہ اللہم اجعلنی مثلہ، اللہ مجھے اس کے جیسا بنا۔ مطلب یہ نہیں کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ غریب ہمیں بن کے رہنا، یہ بات ہرگز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ غنا ہمیں بننا ہے، مال دل کا غنا، مال کا غنا نہیں۔ مالداری ہمیں نہیں حاصل کرنا ہے، دل کی مالداری ہمارے کو سب سے زیادہ حاصل کرنا ہے۔ آپ دیکھو کتنے بڑے بڑے بھی مال رکھ رہے ہیں، پھر بھی ان کا ماں کا کوئی ان کو فائدہ نہیں دے رہا۔ بول دینا لوگ بہت کچھ بولتے باتیں۔ تو میرے بھائیوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں خلاصے کے طور پر، ہمارا جو نظریہ ہے اس کو ہم صاف رکھیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہوں سے بچ کے ہیں نا، ہمیں گناہ کر رہے ہیں ضرور نہیں کریں گے۔ یستخفون من الناس، لوگ دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے بچ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے لوگ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، اللہ جو دیکھ رہا ہے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے لوگوں کو۔ یعنی ہماری نظر جو ہے سامنے ہے، اسباب کو دیکھ رہی ہے، اسباب کے ماورا اسباب کو پیدا کرنے والے اللہ کو بھول گئی ہے ہماری نظر۔ تو یہ ایمان کی نظر کو پیدا کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں۔ ایسی نظر ہمارے لیے بہت زیادہ کام آئے گی، کامیابی کرے گی۔ تو آخر میں ایک بات کہوں گا، آج ہمارا جو زمانہ دیکھنے کو ہمارے کو مل رہا ہے کہ صبح میں اگر مومن ہے بولے تو شام میں کافر ہو جا رہا آدمی، شام میں دور کی بات ہے لمحے میں کافر بن جا رہا ہے۔ مطلب وہ ایمان کو بیچ دے رہا ہے، ایمان کو بیچ دے رہا ہے، جھوٹ بات بولنے میں آ جا رہا ہے۔ وہ سمجھتا نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ وہ جھوٹی بات بولنے سے اس کا ایمان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوری کرنے والا چوری کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا، بدکاری کرنے والا اس ٹائم پہ مومن نہیں رہتا۔ میرے بھائیوں ہم لوگوں کو خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے، ایمان ہمارا خطرے میں ہے، ایمان کو ہمیں بیچ دے رہے اللہ رب العالمین کو بھول کے، آخرت سے غافل ہو جا کے، موت کو بھول جا کے۔ تو میرے بھائیوں ضروری ہے یہ ماڈرن کے زمانے میں ہم نہ پڑھیں، یہ ہیپی نیو ایئر کا یہ برتھ ڈے منانا، یہ ساری چیزیں دنیا کی فطروں میں نہ پڑیں۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہم عمل کریں، کام کریں۔ آج جتنی غریبی ہے، یہ جو کیک کی کٹنگ میں کئی لوگوں کی شادیاں بھی ہو سکتی ہیں، ہمارے مسلمان کیا غیر کیا سب اس میں مبتلا ہے، چھوٹے کیا بڑے کیا سب اس میں مبتلا ہے۔ ہیپی نیو ایئر بول لیتے پھر ارے کتنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ موت کے قریب تمہارے کو کر رہا ہے، میں خوش ہو رہے ہیں، میں مر رہا ہوں بول کے پھرتا ہے بچہ۔ ویسی بات ہے، گڑے کے قریب ہو رہے ہم، عمر ہماری بڑھ رہی ہے تو گویا خبر کے قریب ہو رہے۔ اچھا چھوٹا بچہ بھی جب بولنے کو آ رہا نا، بول رہا ہے تو گالیاں بول رہا ہے تو شاباش دے رہے، یعنی برباد ہو رہا ہے تو شاباشی دے رہے ہم لوگ۔ ایسے عجیب باتیں کر رہے میرے بھائیوں۔ یہ ذرا نظر جو دیکھنے کی، دنیا دیکھنے کی نظر ہے اس چھوڑو، ایمان جو دیکھتی ہے نظر اس ایمان کی نظر سے دیکھو، اس نظر سے دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ آج فریڈم کوئی بری چیز نہیں ہے، فریڈم کا مطلب کو سمجھنا ضروری ہے۔ حق ہمارا ملنا یہ فریڈم ہے، میں آزاد آرام سے رہنا یہ ہمارا فریڈم ہے۔ تو یہی معنی اسلام بھی دے رہا ہے تمہیں، حق جس کا ہے انسان کا جو حق ہے وہ اسلام بتا رہا ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے الا یعلم من خلق، کیا اللہ پیدا کیا تم لوگوں کو، کیا اللہ نہیں جانتا تمہارے کو کیا چاہیے، تمہارے کو کیا چاہیے اللہ نہیں جانتا کیا؟ تو میرے بھائیوں خلاصہ یہی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو جو چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو بول رہے تھے وہ قرآن کی آیت ہے من کان یرید العاجلہ، اس کی تفسیر میں ایک شعر ایسا بنایا گیا ترجمے کو، تو بندہ کچھ چاہ رہا ہے اللہ بھی کچھ چاہ رہا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہ رہا ہے نا میرے بھائی۔
بندے تو کچھ کر حساب، پھر دیکھ ہوتا وہی ہے جو تو چاہتا ہے. ذرا اللہ کی چاہت کو ملا لیے تو اللہ وہی دے گا نا جو ہمارے کو آرام اور اطمینان چاہیے. تو بہرحال اللہ سے میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو باتیں ہم سنتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم تمام کو یہاں جمع ہوئے ہی اللہ جمع ہونے کی توفیق تو نے دی ہے، جنت میں داخل ہونے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو آنے والے رمضان کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ ہم سب یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سب کے گناہوں کو بخش دے. سب کو جو بیمار ہیں بیماریوں سے دور فرما دے، شفا عاجلہ نصیب مدد دے. اے اللہ مصیبتوں کو دور فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہم تمام کو اتحاد کی توفیق عطا فرما. ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما. ہماری زندگیوں میں توحیدی زندگیوں میں برکتیں نازل فرما. اے اللہ ایمانی زندگی کو اپناتے ہوئے اس کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی لوگ ایمان کی حالت میں وفات پائے ہیں اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کو مغفرت عطا فرما، ان کے قبروں میں کھڑکی کھول دے جنت کی. اے اللہ ہم تمام کو بھی وہاں جانے سے پہلے اس کی تیاری کرنے کی توفیق دے. آج ہم کسی کو کھندا دے رہے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی کھندا دینے والا ہوگا. اے اللہ ہم تمام اس کو یاد رکھنے کی توفیق دے. موت کا ذکر ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. لذتوں کو توڑنے والی چیز جو چیز ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وبارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم إنه تعالى جواد كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه